بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 53واں پروگرام ہے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی کڑا وقت تھا، بہت سخت وقت تھا مسلمانوں کے لیے، جس میں یہ فوج کشی کی گئی اور 30,000 کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک لے کر گئے اور پھر واپس آئے۔ تمام صحابہ کرام نے اس غزوہ میں شرکت کی، صرف 3 صحابہ پیچھے رہ گئے جنہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔ منافقین کی ایک کثیر تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مدینہ تو آپ پہلے مسجد نبوی میں گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر وہیں پر بیٹھ گئے اور لوگوں کے مسائل سننے لگے۔ تو اسی دوران وہ منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے وہ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے عذر پیش کرنا شروع کیے اور قسمیں کھا کھا کے بتانا شروع کیا کہ یہ وجوہات تھیں جن کے تحت وہ نہیں آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے رہے خاموشی سے، یہاں تک کہ وہ 3 صحابہ بھی آ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے یہ کہ کوئی الٹا سیدھا عذر پیش کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولیں گے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، اور یعنی اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ کوئی شخص ان سے بات نہیں کرے گا، یعنی ان 3 صحابہ سے۔ ان کے نام جو روایات میں آئے ہیں وہ ہلال بن امیہ ہے، مرارہ بن ربیع ہے اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم، یہ 3 صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ان سے گفتگو کرنا روک دی، بند کر دی، اور ظاہر ہے ایک معاشرے میں رہنے کے باوجود ایک سوشل بائیکاٹ کا شکار ہوئے اور بہت پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی میں 40 دن گزر گئے۔ 40 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائے، اور اس میں مزید 10 دن گزر گئے۔ 50 دن جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ نازل فرمائی۔ سورہ توبہ میں ہم آیات پڑھتے ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ان 3 صحابہ کو بھی اللہ نے معاف کیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے سوائے خود اللہ کے پاس، اللہ کے دامن رحمت میں۔ تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اسی طرح اور صحابہ بھی تھے جو کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کا خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے حق میں آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى
ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم، کہ جو ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو جہاد میں شرکت کے لیے زاد راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مزید آگے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شرکت کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ مدینہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تم لوگوں کے ساتھ سفر میں شامل تھے، تم لوگ جہاں سے بھی گزرے، وادیوں سے گزرے، گھاٹیوں سے گزرے، تو وہ تمہارے ساتھ تھے۔ کچھ شرعی عذر تھے جنہوں نے انہیں روکے رکھا۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ مدینہ میں رہنے کے باوجود ہمارے ساتھ تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، مدینہ میں رہنے کے باوجود وہ تم لوگوں کے ساتھ شامل تھے۔ ناظرین، غزوہ تبوک کا جزیرہ عرب پر ایک گہرا اثر ہوا۔ تمام عرب قبائل کو یہ یقین ہو گیا کہ اب جزیرہ عرب میں صرف ایک قوت رہ سکتی ہے، اور وہ قوت اسلام کی قوت ہے۔ اسی طرح وہ مشرکین اور منافقین جو رومیوں سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے، ان کی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا، اور اس غزوہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اب منافقین سے کوئی نرمی نہ کریں، ان سے سختی سے نمٹیں، اور یہ کہ ان سے زکوٰۃ بھی وصول نہ کریں، یہ مر جائیں تو ان کا نماز جنازہ نہ پڑھیں، ان کی قبروں پر نہ جائیں، اور یہ بھی کہ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ غزوہ تبوک پر روانگی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند منافقین آئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ آ کر اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ وہ مسجد دراصل انہوں نے ایک ایسا گڑھ بنایا تھا جہاں پر وہ سازشیں کر سکیں اسلام کے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے بتا دیا۔ سورہ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی مسجد اختیار کی ہے جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، ضرر کا باعث ہے، اور یہ کفر کا اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک گڑھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں تبوک سے تو اس مسجد کو منہدم کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عرب قبائل جو ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وفد بھیجنا شروع کر دیے تھے فتح مکہ کے بعد، ان وفود کی آمد میں مزید تیزی آ جاتی ہے، اور ہر قبیلہ جو ہے اپنا وفد مدینہ بھیجتا ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، اور اگر مطمئن ہو جائے تو اسلام قبول کرے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے بارے میں قرآن مجید کی بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں سورہ توبہ میں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو روانگی کے وقت نازل ہوئیں، کچھ آیات سفر کے دوران نازل ہوئیں، اور کچھ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد نازل ہوئیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن میں صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جن میں منافقین کی جو سازشیں ہیں انہیں بے نقاب کیا گیا ہے۔
ناظرین، غزوہ تبوک جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہجرت کے 9ویں سال میں وقوع پذیر ہوئی۔ اسی سال یعنی سن 9 ہجری میں اور بھی بہت سے اہم واقعات ہوتے ہیں، ان میں جو اہم ترین ہیں ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی شادی کے قابل تو ہم اس کا نکاح آپ سے کر دیتے۔ اسی طرح حبشہ کا جو حاکم ہے نجاشی، جس کا نام اصحمہ ہے، اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور میں یہ عرض کر چکا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد انتقال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی بھی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، گو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو منع کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ بعد میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید میں نازل ہوتی ہیں۔ اسی سال یعنی 9 ہجری کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کے حج پر روانہ کرتے ہیں، اور یہ حکم دیتے ہیں کہ وہاں پر یہ منادی کرا دی جائے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج پہ نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ یہ اعلان دراصل پورے جزیرہ عرب میں بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ ناظرین، غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 غزوات میں شرکت فرمائی اور 73 فوجی مہمات بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ غزوہ احد میں یا غزوہ حنین میں ہم جو صحابہ کرام کی افراتفری دیکھتے ہیں، اس کی وجہ صحابہ کرام کی غلطی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل نہ کرنا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں تو پوری انسانی تاریخ میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عسکری قائد نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے جنگ کے مقاصد کو تبدیل کر دیا۔ پہلے جنگیں اس لیے ہوتی تھیں کہ زمین پر قبضہ کر لیا جائے، کسی کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا جائے، کوئی اپنا بدلہ جو ہے اسے اتارا جائے، یا کمزور کو دیکھ کر اس پر غلبہ حاصل کر لیا جائے۔ لیکن اسلام آنے کے بعد جنگ کا مفہوم بدل گیا، اسے جہاد کا نام دیا گیا، جس کا مادہ جد و جہد سے نکلتا ہے، یعنی اپنی تمام کوششیں اس بات پر صرف کر دی جائیں کہ انسانیت کو ظلم کے نظام سے چھٹکارا دلا کر عدل و انصاف کے نظام میں اور اسلام کا جو رحیمانہ نظام ہے اس میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں اعلیٰ اقدار کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا سپہ سالار بھیجتے فوجی مہم پہ تو آپ اسے حکم دیتے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ان کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پھر آپ انہیں یہ حکم دیتے کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، اور صرف ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کو نہیں مانتے، صرف ان لوگوں سے لڑو جو میدان جنگ میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ کسی بوڑھے کو، کسی خاتون کو، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کوئی ایسا شخص جو اپنے عبادت گاہ میں مصروف ہے اس سے کوئی تعرض نہیں کرنا، درخت نہیں کاٹنا، فصل نہیں کاٹنی، کسی عمارت کو نہیں گرانا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حکم دیتے کہ آسانی پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو، اور یہ بھی حکم دیتے کہ وہ
قبائل یا وہ افراد جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے ان سے کوئی تعرض نہیں کرنا، ان کو قتل نہیں کرنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے تو وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اعلیٰ اقدار تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ انہیں اپنے سامنے رکھیں اور ان پر سختی سے عمل پیرا ہوں۔ ناظرین، یہ جو سال ہے 9واں سال ہجرت کا، اس میں بہت سے قبائل نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنے اپنے وفود بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات چیت کی اور اسلام قبول کیا۔ ان وفود کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔